السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ مسلم۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے گھر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفران بھائی، سوال آپ نے بھیجا بیٹی سکینہ کا، مرکز یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل، کیرلا، ہندوستان سے۔ پوچھتی ہیں کہ آج 27 رجب کی رات ہے، 7 فروری 2024 اور 27 رجب کی رات۔ 27 رجب کی رات کو نماز پڑھنا مخصوص اور 27 رجب کے دن کے اندر روزہ رکھنا، اس حوالے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات اسراء اور معراج کروایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے معراج سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ تک۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے مومنین مومنات کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضور محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو روایت کرنے والی مومنوں کی ماں جی عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، اور جسے امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے۔ حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پر نور تعلیمات میں فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم مطلب ہماری مہر نہ ہوئی، وہ عمل مردود ہے۔ تو رجب کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تمام اہل السنہ کے نزدیک یہ بات تو متفقن علیہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ کم و بیش ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ معراج اور اسراء نبی پاک علیہ السلام کو جاگتے کی حالت میں باقاعدہ طور پر جسمانی حیثیت سے کرائی گئی، یعنی حضور جاگ بھی رہے تھے اور حضور کو اس کے اس مادی جسم سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی بلندیوں پر اور آسمانوں سے بھی پار اور آگے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب وہ مہینہ کون سا تھا؟ کتاب و سنت نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی۔ وہ تاریخ کون سی تھی؟ کتاب و سنت نے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی اور 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ کسی بھی مضبوط
صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا ہو، اور اگر بالفرد محال ایسا ہو، تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو 27 رجب کی رات میں کوئی مخصوص نماز پڑھی ہے، نہ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے۔ تو مسلمانوں، آج کی رات اپنی عام روٹین مطابق گزارو۔ آج کی رات 27 رجب کی رات نارمل روٹین کے مطابق گزارو، اور کل 27 رجب کا دن نارمل روٹین کے ساتھ گزارو۔ یاد رکھ لو میری بیٹی سکینہ بنت غفران، اور تمام سننے والوں اور تمام سننے والیوں، عمل تھوڑا ہو بے شک، مگر اس پر محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ سب پڑھو میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل تھوڑا ہو مگر اس پر مہر نبوت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اللہ سے پوری توقع اور امید بنا لو، اللہ تمہیں احد پہاڑ کے وزن سے بھی بڑھ کر ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر تم عمل اور اعمال احد پہاڑ برابر وزنی کر لو، عمل اور اعمال چاہے 27 رجب کی پوری رات مصلی پر گزار دو، اور چاہے 27 رجب کا روزہ رکھ لو، یاد رکھ لو عمل چاہے جتنا خوبصورت اور بھاری بھرکم کیوں نہ ہو، اگر اس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مکھی کے پر کی بھی حیثیت نہیں لے سکتا۔ تو یاد رکھ لو، جب محنت کرتے ہو، کوشش بھی کرتے ہو، لگن بھی کرتے ہو، تو ضروری ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ بات کنفرم کر لیا کرو کہ آیا اس امر پر محمد رسول اللہ، اس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی ہے۔ حضور نے قولاً یا فعلاً تقریراً یہ عمل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے۔ تو عمل تھوڑا ہو مگر حضور کی تعلیمات سے مزین ہوگا، آپ جتنا امید لگا لو اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا کرے گا۔ اور عمل چاہے جتنا بڑا کر لو، لیکن اگر وہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہ ہوا، اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوئی، دو کام ہوں گے۔ ایک یہ ہوگا کہ آپ کا عمل ضائع، اور دوسرا یہ ہوگا کہ خود ساختہ اعمال تیار کرنے کے نتیجے میں وہ شخص سزا کا بھی حقدار ٹھہرے گا، عمل بھی ضائع اور سزا بھی لازم۔ تو کیوں نہ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میرا کلمہ پڑھنے والے تمام بھائیوں کے لیے پیغام ہے، بلا تفریق مسلک آؤ وہ عمل کریں، تھوڑا ہو مگر محمد رسول اللہ سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعمال چھوڑ دو بھلے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کا پورا کیرلا یہ عمل کر رہا ہو، آپ کا پورا مرکز یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کل ساری روزہ رکھ لیں، پورے کا پورا کیرلا روزہ رکھ لے، آپ نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ عمل کرو جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو، تو آپ کو عمل بھی آپ کا قبول ہوگا، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ پورا مرکز یونانی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، اور یہ عمل نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، عمل بھی ضائع ہو جائے گا، گناہ بھی لازم آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ